بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مشرف کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں، اچھا بھی کہہ رہے ہیں، ذرائع ابلاغ پر بھی تبصرے ہو رہے ہیں۔ میرے نزدیک وہ برا نہیں تھا بلکہ غدار تھا، اور غدار بھی کچھ چھوٹا نہیں، بہت بڑا۔ اسے طبی موت مرنے کی بجائے اسے پھانسی پر چڑھایا جانا چاہیے تھا، اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کے سامنے، تاکہ اہل اقتدار کو عبرت ہو، آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ میں اس کو تعلیم سے وابستہ جو جرائم ہیں، اس کے جو تباہی اس نے مچائی ہے، اسی سے متعلق بات کروں گا۔ شعبہ تعلیم میں کوئی کل سیدھی نہیں رہنے دی اس نے۔ تعلیم کے نظام کو اتنا اپاہج بنایا ہے کہ ماسٹر کرنے والا اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چند تعریفیں اس کے ذہن میں رٹی رٹائی ہوتی ہیں۔ ابتدائی سطح سے پرائمری، سیکنڈری اور کالج اور یونیورسٹی سطح تک کی، بلکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تمام تعلیم کا جو نظام تھا وہ ایسا بنایا کہ اس سے جو پیدا ہوں گے وہ نقال پیدا ہوں گے، رٹو طوطے پیدا ہوں گے، محکوم ذہنیت کے لوگ پیدا ہوں گے، غلام پیدا ہوں گے، بلکہ بیچ دیا غیر ملکی NGOs کو، ایجنسیوں کو، یہ جتنے بھی تعلیم سے وابستہ شعبے ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وزارت تعلیم صوبائی اور جو قومی ہے، اور HEC ہے، جتنے بھی تعلیم سے وابستہ ادارے ہیں وہ سب کے سب آج بکے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، پالیسی ساز خاص طور پر، وہ سارے کے سارے غیر ملکی NGOs کے لوگ ہیں جو کھلواڑ کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور جو کچھ وہ شروع کر کے گیا تھا، وہ آنے والی حکومتیں بھی جو جمہوری اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ بھی اس کو نہیں بدل سکی، بلکہ جو عمران خان PTI کی حکومت آئی ہے وہ بھی نہیں اس کو بدل سکی، وہ اسی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے تعلیم کو مزید تباہ و برباد کرنے کا کام اس نے بھی جاری رکھا تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب بہت ساری باتیں میڈیا کے اندر کرتے رہے ہیں کہ وہ نجی جو مافیا کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف بھی وہ بات کرتے رہے ہیں، انگریزی کے خلاف بار بار انہوں نے اپنی قومی زبان کی ترویج کی وہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں کیا گیا۔ تو میں موضوع پہ آتا ہوں۔ میری گفتگو تقریباً 7-8 قسطوں پر محیط ہوگی۔ میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک کام کو ایک ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مشرف نے آتے ہی جو 2003 میں نصاب پر پہلا وار کیا ہے، وہ یہ تھا کہ 2003 میں جو سائنس کی خاص طور پہ کتابیں تھیں، شروع میں تو ایسا انہوں نے جو پہلے اسباق ہیں جن کے اندر مسلم سائنسدان تھے اور قرآنی آیات تھیں جو جدید علوم و فنون اور جو سائنسی تحقیق کے حوالے سے تھیں، ان کو نکالا گیا، اور ان پہ بڑا شور مچا۔ جو مذہبی تنظیمیں تھیں انہوں نے بڑا شور مچایا، جلسے جلوس بھی کیے، اور پھر وہ فیصلہ واپس لینا پڑا حکومت کو، وہ دوبارہ آیات آ گئیں۔ لیکن یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان سے آگے بڑھ کر نہیں ان کی سوچ ہے، ان کو فہم، انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حملہ جو ہوگا وہ صرف انہی مضامین
کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ہمیں دراصل ان کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نصاب ایسا وضع کیا گیا کہ ہمارے بچے سمجھ بوجھ سے عاری رہیں، کچھ سمجھ نہ پائیں، جو بھی وہ ان کے پاس علم آئے وہ صرف رٹا ہو. اور آپ کو پتہ ہے رٹے کے اوپر تحقیق، تخلیق اور ایجادات کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. انہیں خطرہ تھا کہ جتنی سائنس کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، ایک تو ان پر پابندی لگائی، میں اس کی بات الگ سے کروں گا. سب سے پہلا جو نصاب تبدیل ہوا، کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، چپکے سے کہیں بنایا ہے. اور 2003 میں مارچ میں جب کتابیں دی جاتی ہیں اور وہ خاموشی سے کتابیں، مفت کتابیں اداروں میں تقسیم کر دی گئی ہیں، یا جو بازار میں بھیجی گئی ہیں، طلباء نے خریدی ہیں، وہ چپکے سے چھاپ دی گئی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں. تو خاص طور پہ ان میں جو سائنس کی کتابیں تھیں ان میں اصطلاحات بدلی گئی ہیں. اصطلاحات کیا، عام الفاظ بھی بدلے گئے ہیں پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک. جو پہلے سال 2003 میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، چھٹی، ساتویں، نویں ان جماعتوں کے تبدیل ہوئے ہیں نصاب، اور اس کے بعد پھر 5ویں، 8ویں اور 10ویں 2004 میں تبدیل ہوا ہے. یعنی پہلی سے 10ویں تک کا مکمل یہ نصاب تبدیل کر دیا گیا کہ جو سائنس کی خاص طور پہ جو نظر رکھا گیا کہ ایک تو زبان ہماری خراب کی جائے، جو اس کا کوئی ضابطہ اور اصول نہ ہو، اور پڑھنے والا جو نہ تو اس کو انگریزی سمجھ آئے نہ اس کو اردو سمجھ آئے. ایسا نصاب تشکیل دیا گیا. اس پر کبھی تحقیق ہو اگر کہ کون لوگ تھے، چپکے سے کنہوں نے خاموشی سے بند کمروں میں بنایا اور فوری طور پر نافذ العمل کر دیا. زبیدہ جلال جو NGOs کی پروردہ مشہور ہیں، ان کے ذریعے، وہ وفاقی وزیر تعلیم، ان کے ذریعے، اور پھر بعد میں جاوید اشرف قاضی جن کا تعلیم کی نزاکتوں کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں ہے، ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا. اور خصوصاً مشرف نے اپنے قبیل، اپنے ذہن جو ہم آہنگ لوگ تھے ذہنی طور پر، اپنی قبیل کے لوگوں کو لائے، تو ان کے ذریعے یہ تبدیل کیا گیا. کیا کیا گیا کہ دیکھیں 3 لفظ تھے جو ہم نے تجربہ کیا. میں بار بار ان چیزوں کو دہراتا ہوں. اس وقت کتاب کے اندر میرا بیٹا جو 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو میں نے دیکھا ایک دن کتاب کھول کے دیکھی. میں نے کہا بیٹا کیا پڑھا ہے؟ اس نے بتایا کہ ابو یہ ایک صفحہ تھا، اس کے اندر لکھا تھا، جو پہلے کتاب تھی جو اردو میڈیم کی کتاب تھی، اس میں لکھا ہوتا تھا سبزی خور. یعنی بہت سارے الفاظ ہیں، سبزی خور، نباتات خور، چارہ خور، پٹھے خور، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو بچے کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ سبزہ کھانے والا جانور ہے، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ. تو وہ نہیں لکھا تھا، ہربی وورز لکھا تھا جو انگریزی کا لفظ ہے، اور لکھا اردو میں تھا، ہربی ہے رے بے، یہ ہربی وورز، واؤ 2 واؤ رے زے، اکیلا لفظ لکھا تھا. تو میں نے بچے کو سمجھایا، میں نے کہا یہ بیٹا کھاتے ہیں، اس کا مطلب سبزی خور ہے، چارہ خور ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ابو. اس کے بعد ایک لفظ تھا گوشت خور. دیکھیں سادہ سا لفظ تھا، معنی اپنے خود دیتا ہے. اس کی جگہ پہ لکھا تھا کارنیورز. کارنیورز انگریزی کا لفظ ہے گوشت خور کے لیے، اور کاف الف کا رے نون یہ نی، کارنیورز اس طرح سے لکھا ہوا تھا اردو رسم الخط میں. بچے کو میں نے سمجھایا کہ یہ جانور گوشت کھاتے ہیں، بچے شیر، چیتا، کتا، بلی وغیرہ. بچے کو سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد ہما خور لکھا تھا پہلی کتابوں میں، اور ہما خور کی جگہ پہ لکھا تھا اومنی وورز. ہما خور، ہما جہت، ہما رنگ، اور یہ لفظ عام بولے جاتے ہیں، اور ہما گیر. تو یہ لفظ ختم کر کے اومنی وورس لکھا تھا. میں نے بچے سے کہا بھائی انسان اومنی ہر چیز کھا جاتا ہے، گوشت بھی، کار بھی، اور کچھ جانور میں نے بتائے. اچھا بچہ، ابو سمجھ آ گئی. میں نے کہا 20 منٹ کے بعد یہ سبق مجھے سناؤ. تو وہ بچہ آیا، وہ اومنی کو ہربی، ہربی کو اومنی، اومنی کو کارنی کہہ رہا تھا.
یعنی 3 لفظ غیر مانوس تھے اور بچہ چکرا کے رہ گیا، رٹا، ایک کو دوسرا، دوسرے کو پہلا وہ سمجھا۔ اور یہ کہ یہاں یہ کہ کتاب پوری کی پوری ہی جو اس طرح کی اصطلاحات سے بھر گئی، یعنی نظام اخراج اپنے معنی خود دیتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم، یہ انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں لکھا، یہ ایکسکریٹری جو اردو میں لفظ لکھا تھا، کیا اس سے نہ تو انگریزی کا لفظ سیکھتا ہے بچہ اور نہ اردو کا یا نظام اخراج تو سیکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح چوں چوں کا مربع بنایا گیا کہ اب بھی ہے وہی، اگر پڑھنا ہے کیا ہے فلسفہ، اگر اردو میں پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے، انگریزی میں پڑھنا ہے تو صرف انگریزی میں پڑھنا ہے۔ صحیح نہیں نصاب کی شکل نہ ہونے پائے، یہ پابندیاں جیسے پہرے دار ٹیکسٹ بک بورڈوں میں، وزارتوں میں پہرے دار بٹھائے کہ اسے نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ تو نظام انہضام ہے، نظام ہضم ہے، وہ ڈائجسٹیو سسٹم، ڈال الف ڈا، اس طرح سے ان کو لکھا گیا ہے۔ نظام دوران خون ہے، سرکولیٹری سسٹم۔ اور جو آگے کتابیں ہیں، جو طولی موجیں لانگیٹیوڈینل، یہ انگریزی کا لفظ ہے، اردو رسم الخط میں یہ اس کو لکھا ہے۔ طولی موجیں اپنے معنی خود دیتی ہیں، جو طول لمبائی کے رخ چلتی ہے۔ عرضی موجیں، ٹرانسورس ویوز، اس طرح یہ پورا نصاب جو بایو حیاتیات کا پورا نصاب اور کیمیا کا پورا نصاب اور طبیعات کا، فزکس کا، اور حتیٰ کہ جو آرٹس والے سائنس پڑھتے ہیں، جنرل سائنس، اس کی بھی سارے کے سارے الفاظ اس طرح سے بدل دیے گئے۔ ویسے تو ہم کرتے ہیں، یہ بہت سارے انگریزی کے الفاظ ہیں، جو موٹر سائیکل ہے، اس طرح سائیکل ہے، یہ ہم کرتے ہیں جو زبان میں شامل ہے، لیکن یہ کہ ہر لفظ کا کے کی ہی رہنے دیا ہے، باقی سارا بدل دیا گیا۔ بچہ ایک صفحہ یاد نہیں کر سکتا، کرے گا تو رٹے کے ساتھ کرے گا، اور لکھ لکھ کے مر جاتے ہیں بیچارے، وہ نہیں پڑھ پاتے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اس اردو میڈیم کو بھی، انگریزی میڈیم کو بھی، کوئی جو وزارتوں تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزارتوں میں، ٹیکسٹ بک بورڈوں میں، ایک سبق مجھے پی ٹی وی پہ آ کے پڑھا کے دکھائے، ورنہ میں پڑھا کے دکھاتا ہوں کہ میری ہزاروں ویڈیوز ہیں یوٹیوب میں، فیس بک پہ، اردو میں پڑھا کے دکھایا ہے میں نے۔ تو کس کی یہ نظریہ تھا؟ یہ بہت پیچھے سے 2 سال پہلے یہ سوچا گیا ہوگا کم از کم، اور اسے عمل میں لایا گیا ہوگا 2 سال بعد، اور اس کے پیچھے غیر ملکی این جی اوز تھیں، ان کا پیسہ تھا، ان کے لوگ تھے، اور یہ سارا 2003 میں، 2004 میں یہ مکمل ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ جو اس سے ہماری ساری لغات جو پہلے لکھی گئی ہیں، جتنا علمی سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا ضائع۔ وہ میں بتاؤں گا کہ جو ادارے ہیں ان کو کیسے کام سے روکا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پورا نصاب، ایک تو نصاب غلط ہے کیا گیا، اور دوسرا اس کے کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا، جو کو آنے والے لوگ تحقیق کریں اور پتہ چلائیں، اور بڑے خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ کسی سے نہیں پوچھا گیا، اور پھر جس تبدیلی کو، غلط تبدیلی کو 10 سال میں مکمل کرنا تھا، اسے 2 سال میں مکمل کیا گیا۔ آپ پہلی جماعت میں کرتے، پھر دوسری میں کرتے، پھر تیسری میں کرتے، پھر چوتھی میں کرتے، پھر 5ویں میں کرتے، پھر جا کے آہستہ آہستہ 10 سالوں میں 10ویں جماعت تک کرتے۔ یہ کسی تبدیلی کی یہ ہے نزاکتیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ 1 سال میں اگر کیا ہے آپ نے، کسی کلاس میں کی ہے تبدیلی، اور اسے ماحول میں جا کے اس پر تجزیہ کرتے کہ یہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے، یا اساتذہ سے یہ بڑے پیمانے پر تحقیق کرواتے، اعداد و شمار اکٹھے کرتے، سمجھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اسے رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، کوئی نہیں ہے، بلکہ زبردستی ٹھونسا گیا ہے اس کو۔ یہ اس کا سب سے پہلا جرم تھا، اور جو اس نے کیا، صرف ایک ہی جرم اگر اس نے کسی شخص نے یہ کیا ہوتا کسی ترقی یافتہ ملک میں، آزاد ملک میں،
تو اس کرنے والے ایک بندے کو نہیں، اگر اس کے اندر ہزاروں شامل ہوتے تو سب کو وہ سر عام پھانسی پر لٹکاتے، سب کو غدار قرار دے کے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے طالع آزما، وہ سب سے پہلے وہ غلام ذہنیت کا حامل اور بکا ہوا آدمی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ اور اپنے حواریوں کا اور اپنے جو گندے نظریات ہیں ان کی انلائٹن ماڈریٹ جیسے ان کی چھتری کے نیچے یہ جو گل کھلاتا ہے، اس کے علاوہ پھانسی کے علاوہ کوئی دوسری سزا ایسے شخص کو ملتی ہے تو یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو جو باتیں میں آگے بیان کروں گا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی۔